بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل مقام شیعة الحق علیا وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیا الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالة نجیا العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسکینة المدفون بأرض المدینة سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وامان لأہل السرا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم صلوات بر محمد آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سبھی جانتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 اور 256 اور 257 یہ 3 آیات ہیں کہ جن کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کرسی اقتدار کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا کرسی اقتدار محیط ہے آسمانوں اور زمینوں کے اوپر۔ تو قرآنک سوروں اور آیات کے نومنکلیچر اور اس کے وجہ تسمیہ کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسے کوئی سورہ ہے تو اس کے کنٹینٹس کیا ہیں اس کے اعتبار سے، کبھی کبھی اس کے موضوع کے اعتبار سے اس کا نام ہوتا ہے، اور عام طور سے عام ذہنوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، متوجہ کرانے کے لیے سورہ کے پہلے لفظ سے سورہ یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے الحمد کہہ دیتے ہیں کیونکہ حمد خدا ہے اس کے اندر، فاتحۃ الکتاب کیونکہ وہ پریفیس آف بک ہے، کنجی ہے، ابتدا ہے قرآن کی، سب مسانی کیونکہ 2 بار نازل ہوا یا ہر واجب نماز میں 2 بار اور 7 آیتیں ہیں۔ ویسی سورہ دہر ہے، حل عطا بھی اس کا نام کیونکہ شروع ہوا۔ بہرحال
تو آیتوں کے نام بھی اس طرح سے ہیں، لہٰذا ان آیات کو ملا کے آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، آپ کو طغروں پر، امام بارگاہوں میں اور گھروں میں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے من جملہ فوائد ایک فائدہ نقل کروں تبلیغاً کہ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور ان کی خدمت کا حق نہ ادا کر سکا ہو، حق تو والدین کی خدمت کا کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا، ہم اس سے زیادہ بھی کر دیں مگر وہ ہم ابتدا کہاں سے لائیں گے کہ پہلے اس نے کیا تھا، تو جو ابتدا کرتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ جواب دینے والا بس جواب ہی جواب پیچھے ہی پیچھے رہتا ہے۔ اگر اس کو اپنے والدین کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی شرمندگی ہو، احساس ہو کہ جو کر سکتے تھے وہ بھی نہ کیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائے اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو ایصال کرے، کہ تو جو اس حق میں کوتاہی ہوئی ہوگی والدین بھی اس کو بحل کر دیں گے، اس کا ثواب اتنا پہنچے گا اور اللہ بھی اس کی مغفرت کر دے گا۔ یہ ایک اس آیت الکرسی کا ایک فائدہ ہے۔ تو کیا آج مجلس اسی طرح چلے گی؟ تو ترجمہ کر دوں رسماً، پھر شروع کرو بیان عادتاً اپنے انداز میں۔ ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی اکراہ دین میں نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس اب جو کفر کرے، رد کرے، براءت کرے، کنڈم کرے، انکار کرے طاغوت کا، شیطان و شیطانی قوتیں، مجرمانہ قوتوں کا، ذہنیتوں کا رد کرے، انکار کرے، براءت کرے، دوری کرے، تبرہ کرے طاغوت سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان باللہ سے بات نہیں شروع ہو رہی ہے، بلکہ پہلے طاغوت کا انکار کر لے اور اللہ پر ایمان لائے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، وہ ریسمان ہدایت کہ لا انفصام لہا، کہ جس میں انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی، جو اللہ کی ہدایت کی رسی ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، جب سے اس کا سلسلہ قائم ہے آج تک وہ وداؤٹ اینی ڈسکنٹینیویشن، مسلسل مستقل وہ سلسلہ ہدایت، رسی اس اللہ کی ہدایت کی آج بھی قائم ہے، بغیر اس کے کہ بیچ میں بریک ہو، کوئی گیپ آئے۔ واللہ سمیع علیم۔ یہ ان آیات کا ظاہری ترجمہ تھا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ مجھے مراد صاحب نے ٹوکا نہیں، مجھے امید تھی، میں ایک چھوٹا سا فقرہ کھا گیا تھا۔ جیسے مدینے جب معاویہ آیا تو اس نے بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھی تو صحابہ پیچھے سے تسلیم کے بعد چلائے کہ هل نسیت ام سرقت آیۃ من آیات اللہ، من آیت القرآن، تو بھول گیا ہے یا تو نے قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت چرا لی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آج بھی نہیں پڑھتے، جبکہ صحابہ اس وقت کہہ چکے تھے کہ چوری کر رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ چوری کا دین ہے تو اب اس کے آگے کیا توقع ہے؟ یہی تو انجام تو یہ ہونی تھا ایسے دین کا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین، اور جبر کی ضرورت نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ رشد و ہدایت اور غی و کجروی و ضلالت و گمراہی، ہدایت و ضلالت صاف صاف روشن اور آشکار ہو کے
ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، لہذا جبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ہو چکا ہے؟ فمن یکفر، جب الگ ہو چکا ہے رشد و ہدایت، فمن یکفر بالطاغوت، تو اب یہ ملے جلے ہوئے فیت اور نظریے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ صاف صاف جو کفران کرے، کفر کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے، پیور ایمان لائے، طاغوت کی محبت کی آمیزش نہ ہو کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، تو اس نے گویا کہ روئے نسخہ تھام لیا ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، یہ اسلام کا لوگو ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات کو کسی سے جبر کے ساتھ منوائے اور اس کے قوت فکر و عقل و تعقل و سوچنے کی صلاحیتوں پر پہرا اور قدغن بٹھا کے اسے سوچنے کا موقع نہ دے اور یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مستند ہے، مان لو۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو روز قیامت میں اللہ نہیں، اگر تو نے میری دی ہوئی صلاحیت غور و فکر، تفکر، عقل کو اگر مخلصانہ طور پر استعمال کیا ہوگا اور پھر بھی تو ہم تک نہ آ پایا اتفاقاً، تو میں اپنے عدل کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرا حساب نہ لوں گا اگر تو نے کوشش کی ہوگی۔ یعنی اتنا صاف صاف قرآن کے اندر اعلان ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، سوچو سمجھو، اس لیے کہ میں نے تجھ پر اعتبار کیا ہے انسان، میں نے طبقات موجودات میں کسی کو وہ نہ شرف دیا، نہ عزت دی، نہ وہ صلاحیت دی۔ میں نے تجھے نبات نہیں بنایا، تجھے گھاس پھوس پلانٹ نہیں بنایا، تجھے میں نے جماد و پتھر نہیں بنایا، تجھے میں نے حیوان اور درندہ اور چوپایا نہیں بنایا، بلکہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا، تجھے ہم نے تیرے نفس محترم کی ہم نے قسم کھائی اپنی کتاب حکیم میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور قسم ہے اس کو سجانے والے سنوارنے والے کی، پھر اسے الہام کر دیا اس کے فجور کا بھی اور اس کے تقوی کا بھی، یعنی ہر برائی اور ہر اچھائی کا ہم نے تجھے الہام کر دیا ہے۔ تو اپنے وجود میں ایک صاحب الہام نبی لیے ہوئے ٹہل رہا ہے کہ جسے عقل کہا جاتا ہے، اور پھر ہم نے تجھے اختیار دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہدایت کی مکمل ذمہ داری کو نبھایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی، اب وہ چاہے کفر کرے اور چاہے شکر کرے، وہ راستے پہ چلے شکران نعمت کرے، اگر بغاوت کرے کفر کرے، ہم نے یہ اختیار دے دیا۔ اور یہی تو میرا تمہارے لیے امتحان ہے کہ دیکھیں کون اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے اور کون غلط استعمال کرتا ہے۔ لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے کہنے سے مجھے ماننے کی، کوئی جبر نہیں ہے مجھے ماننے میں، مجھے براہ راست پرکھ کے دیکھ، میں نے تجھے اتنی صلاحیت دی ہے اور میں کسی کا امتحان اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کہ اس کو امتحان میں مکمل طور پر امتحان دینے کی صلاحیت پہلے سے اس کے وجود میں نہ دے دوں۔ میں کسی سے امتحان نہیں لیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی جاندار کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، واجب نہیں قرار دیتا۔ تو مجھ سے جو توقعات ہیں وہ کائنات سے نہیں ہے، تو کائنات میں سب سے اونچا ہے، سب سے بہتر تجھے بنایا، یہ ساری کائنات تجھ سے نیچی ہے، فقط تیرا خالق تجھ سے اوپر ہے۔ مجھے تیرے کھوکھلی عبادتیں، جبری سجدے، زبردستی کی عقیدت نہیں چاہیے، میں کسی کے کہنے سے میں نہیں قبول کروں گا
تیرا کوئی عقیدہ میں عذر قبول نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے اپنے باپ دادا کے کہنے سے مانا، اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے ملاؤں کے کہنے سے مجھے مانا، اپنے بزرگوں کے کہنے سے مجھے مانا، میں نہیں قبول کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں تیری اندھی اور کورانہ تقلید آباء و اجداد کو میں قبول کر لوں، اگر اتفاقاً تو باپ دادا کے راہ پر چل کے اتفاقاً اگر میرے راستے پر آ بھی گیا، پرکھ کے نہیں آیا بلکہ باپ دادا اور بزرگوں اور اپنے سماج کے بزرگ اور دھرم کے ٹھیکیداروں کے کہنے پر اگر آیا، تو میں تیرا یہ راستہ اس لیے قبول نہیں کروں گا چاہے اتفاقاً میرے راہ پر تو آ گیا ہو، اس لیے کہ تقلید آباء و اجداد اگر کبھی موحد بناتی ہے تو اکثر مشرک بھی بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ میں تیرا تقلیدی دین، آباء و اجداد کی اندھی اور کورانہ تقلید والا دین، اندھی تقلید والا دین نہیں قبول کروں گا چاہے تو اتفاقاً میرے راستے پر آ بھی گیا ہو۔ آپ تاریخ مذاہب دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں مگر خاندانی طور پر ہیں۔ خاندانی طور پر مسلم و موحد ہونا اور دیندار ہونا بری چیز نہیں ہے، مگر جب تک کہ خود سے پرکھ کے نہیں مانا ہے۔ بے قلب مشیت کو تسکین کیسے ہو جب ہم براہ راست اس کے قدردان نہ ہوں؟ بھائی آپ اپنی قلت تعداد سے مروب نہ ہو، میں ویسے ہی پڑھوں گا جیسے پڑھا تھا۔ پچھلے سال بھی بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے لیکن بعض اوق ہوتے تھے، اور وہ سب ہیں ماشاءاللہ، کچھ اور آ جائیں گے۔ جی ہاں فرشتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے ہماری ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ کو یہ تقلیدی دین ہمارا پسند نہیں ہے، وہ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے۔ بھائی کب ہم نے جبر کیا ہے کہ ضرور مانو؟ بغیر سمجھے ہوئے ہم نے ماننے کو کہا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ہمیں مانو تو براہ راست پرکھ کے مانو۔ میں تیرے باپ دادا اور آباء و اجداد کی خاندانی اندھی اور کورانہ تقلید کو قبول نہیں کروں گا چاہے اتفاق سے تم میرے صحیح راستے پہ آ بھی گیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں تیرے باپ دادا کی تیری تقلید اندھی قبول کر لوں تو میں مشرکین مکہ کو کیا جواب دوں گا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کوئی نالائقی کا جواب نہیں دیا تھا، بظاہر سماج کے بڑے لیاقت مند اولاد اور اخلاف کی طرح انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی اس میں کون سی بری بات ہے، انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا، ہم خلف الصدق اور لائق اور سپوت اولاد کی طرح اپنے بزرگوں اور اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلتے چلے گئے، جیسے ہمارے بزرگ کر رہے تھے وہی ہم کرتے چلے گئے۔ تو اس میں کون سی نالائقی ہے؟ مگر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اس تمہارے دین کو، تقلیدی دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ خطرناک راستہ ہے تقلید آباء و اجداد کہ اگر کوئی اتفاق سے موحد اور مسلم بھی بن جاتا ہے تو اکثر باپ دادا کی تقلید سے لوگ مشرک بھی بن جاتے ہیں۔ تو اب نتیجہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ موحد بنا کے مشرک، دیکھا یہ جائے گا کس خطرناک راستے سے گزرا، بیدار ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کبھی بھی منزل تک نہیں بلایا ہے کسی کو، ہمیشہ یہی کہا ہے کہ صحیح راہ اختیار کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اتفاقاً منزل آخر ظاہر ہے کہ ساری کائنات کا نقطۂ اختتام، نقطۂ آغاز سفر اللہ، کائنات کا نقطۂ اختتام سفر اللہ، منزل اللہ ہے مگر منزل کا جھگڑا نہیں ہے۔ سارا جھگڑا اور سارا اختلاف اور ادیان عالم میں جو دیواریں اٹھی ہیں، توجہ فرمائیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سارے ادیان عالم میں آپ دیکھ لیں کہ اختلاف اللہ کا نہیں ہے، بلکہ سارا اختلاف یا راہ کا ہے یا راہبر کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہیں بھی آپ
کوئی بھی دو انسان ہو، اگر وہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، یا یہ کہ اسے تعصب نہیں ہے، یا وہ آباء و اجداد کی قرآنہ تقلید میں اسیر نہیں ہے، یا اسے سماج کا خوف نہیں ہے، مروت آ رہی ہے، ڈر رہا ہے، حق کو محسوس کرنے کے بعد بھی اپنے نہا خانہ دل میں حق کو محسوس کر رہا ہے مگر زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ سب مروتیں آڑی آ رہی ہو تو بات اور ہے، آباء و اجداد کی بدنامی کا خوف ہو تو اور بات ہے، مگر حق کو پہچاننے والا اس دنیا میں کوئی دو آدمی ایسے نہیں ہے کہ جن سے یہ پوچھا جائے کہ کون پیدا کرنے والا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور یہ گلشن رنگ و بو اسی نے سجایا۔ بھائی آپ کنہی دو انسانوں سے، میں مذہب کی دین کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں وجود خدا جو ہے وہ دین سے بہت اونچی چیز ہے۔ دین نے وجود خدا کو نہیں منوایا ہے بلکہ اللہ نے دین کو منوایا ہے، اور فرما رہے ہیں اللہ دین کا مرہون منت نہیں ہے، دین اللہ کا مرہون منت ہے۔ دین ہمارے لیے اس نے راستہ بنایا ہے، ہمیں نہ پیدا کرتا تو راستہ ہی نہ بناتا۔ تو خداوند عالم جو ہے اس کو ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کنہی دو آدمیوں سے کھڑے کر کے پوچھیں خدا کے بارے میں، اگر آپ اللہ کے بارے میں پوچھیں تو کنہی دو آدمیوں میں آپس میں وجود خدا کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے بہت نام بدلے ہوں گے، غور فرما رہے ہیں، بہت سے بہت نام بدلے ہوں گے ان کے۔ بھائی کوئی گاڈ کہے گا، کوئی ایل کہے گا اگر ہیبرو میں کہے، عبرانی میں، کوئی عربی میں کہے گا اللہ، کوئی ہندی میں کہے گا ایشور، پرماتما، فلسفی مجھے ہو کہتا ہے، صوفی مجھے ہو کہتا ہے، فلسفی مجھے علت العلہ ثانی کائنات کہتا ہے، کوئی مجھے خالق کائنات کہتا ہے، کوئی مجھے اوپر والا کہتا ہے، کوئی مجھے پیدا کرنے والا کہتا ہے، کوئی مجھے پالنے والا کہتا ہے، کوئی مجھے رب کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ بہت سے لوگ تو میرا نام بھی نہیں لیتے ہیں، مگر کیا تمہارے نام بدل دینے سے پس پردے زنگاری چھپے ہوئے معشوق کی حقیقت بدل جائے گی؟ بھائی نام کے اختلاف میں مجھے اختلافی نہ بناؤ، میں ساری عالم انسانیت کا معشوق میں ہی ہوں، محبوب میں ہی ہوں، مسجود میں ہی ہوں، معلوم میں ہی ہوں۔ کنہی دو انسانوں کو آپس میں میرے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے اختلافات تمہارے ذہنوں کی شیطنت اور خباثت ہے، مگر ہمارے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مجھے تو ہر انسان مان رہا ہے، ہر انسان مان رہا ہے، پھر وہ کاہے کے لیے کسی سے جبر کرنے لگا؟ ہر ایک نام بدل بدل کے، مگر اشارہ تو اسی حسن واحد کی طرف ہے۔ نام بدل سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اور ہے۔ بھئی تیری پیشانی میں اگر تڑپتے ہوئے سجدے نہ ہوتے، جبین بشریت میں اگر تڑپتے ہوئے سجدے کسی مسجود کے لیے نہ ہوتے تو یہ جگہ جگہ پر اپنے سجدوں کا خراج انسان پیش نہ کرتا، وہ کہیں بھی سجدہ کر رہا ہو، مگر مجھے اتنا اعتبار ہے کہ تیرے سرشت انسانیت کے اندر ذوق سجدہ ہے، تیرے وجود میں سجدے قید ہیں، ابھی وہ بھٹک رہے ہیں، جب وہ صحیح راہ پا جائیں گے تو یہ سجدے وہیں جائیں گے کہ جس کا مستحق ہے۔ مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے کہ سب مجھے کو فوراً سجدہ کر لے، بے نیاز ہے میری ذات کسی کے سجدے اور کسی کے ماننے سے۔ میں جو تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میرا کوئی فائدہ ہے، ہر وہ بندگی اور اطاعت وہ سجدہ کہ جسے تو کرے اس کا فائدہ تجھی کی طرف پلٹ کے جائے گا، اور ہر وہ گناہ اور نافرمانی اور سرتابی اور کفر جو تو کرتا ہے اس کا نقصان تجھی کو جائے گا، نہ مجھے کوئی فائدہ ہے۔ ساری کائنات مل کے مجھے میری عبادت اور اطاعت اور سجدہ کرے تو مجھے 1 انچ کوئی بڑھا نہیں سکتا، اور ساری کائنات مل کے اگر میری بغاوت پہ اتر آئے تو ذرا سا بھی میری شان و منزلت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم معرفت کے ساتھ مجھے مان، اپنے آباء و اجداد کی اندھی اور قرآنہ تقلید کے ذریعے مجھے نہ مان۔ بھائی میں نے تجھے ذوق دیا ہے، ذوق سلیم دیا ہے، طبع مستقیم دی ہے، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے، میں نے تیرے اوپر اتنا اعتبار کیا ہے کہ میں نے اس ساری کائنات میں کسی کو امتحان کے لائق نہ سمجھا، مگر امتحان کے لائق اگر سمجھا تو تجھے سمجھا ہے۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تمہارا امتحان لیں گے نقص اموال کے ذریعے، جان کے ذریعے، انفس کے ذریعے، ثمرات میوہ دل اولاد کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے. اب جو تم میں سے صابر ہوگا کسی مصیبت کے اوپر تو ظاہر ہے وہ تڑپ کے کہے گا کہ ہم اللہ ہی کی تو ملکیت ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. تو دیکھ میں نے یہ تیرا شرف کیا کم ہے کہ میں نے کائنات میں کسی کو لائق امتحان بھی نہ سمجھا، تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تیرا امتحان لیا جائے. میں نے کائنات میں کسی بھی شے کے اوپر اپنا بار امانت نہیں ڈالا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنے بار امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا تو وہ میرے بار امانت کو دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کیا. تو انسان نے بڑھ کے اپنے ناتواں کاندھوں کے اوپر میرے بار امانت کو سنبھال لیا. تو دیکھ یہ تیرا شرف ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے مان تو میری منزلت کے ساتھ مان، مجھے براہ راست پرکھ کے مان، مجھے تقلید آباء و اجداد کے ذریعے نہ مان. کوئی جبر نہیں ہے، تو جو ہے مجھے ڈھونڈ کے دیکھ، مجھے تلاش کر کے دیکھ. میں نے یہ ساری کائنات کو اپنی چھوٹی بڑی نشانیوں کی جو آماج گاہ بنا دیا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب اپنے وجود کی نشانیاں آفاق و انفس میں اس کائنات میں ان کی جانوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ یہ روشن اور آشکار ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. لہٰذا یہ آیتیں میں نے جو بکھیری ہیں یہ کاہے کے لیے بکھیری ہیں؟ ذرا غور تو کر. مجھے چاہیے، مجھے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تیرا تقلیدی دین نہیں چاہیے. مجھے کسی کے کہنے سے اگر تو نے مانا، اگر کسی کے کہنے سے مجھے مانا تو مجھے کہاں مانا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہی میری قدر و منزلت ہے کہ تو کسی کے کہنے سے مجھے مان؟ بھائی باپ دادا کے کہنے سے مانا، اگر تیرے والدین تیرے باپ دادا مجھے نہ مانتے ہوتے تو کیا مجھے نہ مانتا؟ کیا یہی میری قدر و منزلت ہے؟ کیا یہی میری قدردانی ہے؟ والدین کو اور باپ دادا بزرگوں کو مانتا تھا تو مجھے مان لیا، انہیں اگر نہ مانتا تو مجھے بھی نہ مانتا. مذہب کے ٹھیکیداروں کو مانتا تھا، ان کے کہنے سے مجھے مان لیا. اگر ان کو مانتا تھا تو مان لیا اور نہ مانتا ہوتا تو کیا یہی میری قدر و منزلت ہے؟ اسی لیے مجھے براہ راست پرکھ کے دیکھ. میں تیرا رب ہوں، مجھے چھوٹی بڑی نشانیوں کے ذریعے مجھے تلاش کر. میں تیرے نہا خانے دل میں ہوں. میرا جھگڑا نہیں ہے، میرا انکار تو وہ بھی نہیں کر سکتا جو بظاہر انکار کر رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے ایسا جو مجھے کائنات میں مانتا نہیں؟ ہر ایک مجھے مانتا ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پرکھ کے مان، مجھے اس لیول کا مان، مجھے اس معیار کا مان کہ جس معیار کا میں ہوں. میں توجہ کا طالب ہوں. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ایک آیت ایسی نہیں ملے گی، ایون سنگل ورس ایسا نہ ملے گا کہ جہاں پہ خداوند عالم نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے کوئی مانتا نہیں. ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن و ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھے معلومات کے لوگ یہاں موجود ہیں. آپ ہمیں ایک آیت کوئی ایسی دکھا دیے جہاں قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے کوئی مانتا نہیں ہے. یہ شکوہ کہیں نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اتنا بھروسہ اور اتنا اعتبار ہے اپنی ذات اور اپنی حقانیت کے اوپر اور اپنی محبوبیت اور معشوقیت کے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ وہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر ان منکروں کو جو بظاہر سماج کی اور تقلید آباء و اجداد کی مروت میں جو بظاہر میرا انکار کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو اکیلے میں لے جا کے تخلیے میں، تنہائی میں، کہ جہاں انہیں سماج کی اور کسی بزرگ کو باپ دادا اور خاندان کی مروت نہ ہو، اگر آپ انہیں تخلیے میں لے کر اکیلے میں ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ زمینوں اور آسمانوں اور شمس و قمر کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. بھائی غور فرمایا آپ نے؟
یعنی ایک طرف اتنا اعتبار ہے کہ میرا منکر بھی جو میرا بظاہر انکار کر رہا ہے وہ اپنے نہہ خانہ دل میں مجھے شدت سے محسوس کر رہا ہے، رگے جاں سے قریب محسوس کر رہا ہے، مگر وہی خطرناک راستہ تقلید آباء و اجداد اسے پریشان کیے ہوئے ہے کہ مجھے سمجھ کے محسوس کر کے بھی اقرار نہیں کر پا رہا ہے، تو میں تو اس کے خاطرات قلبی سے اور اس کے دل کی تمنا، اس کے راز سے اور جو کچھ بھی نیتیں اس کے دل میں کروٹ لے رہی، میں تو سب کا محرم ہوں، مجھ سے چھپا کے کہاں جائے گا؟ لہٰذا آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم جو ہے فقط نہ ماننے کا شکوہ کہیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے یہ بھی مجھے مانتا ہے، اس لیے کہ اگر مجھے محسوس نہیں کر رہا ہے تو میرا انکار کیسے کر رہا ہے؟ ذرا سا الفاظ گھومے ہوئے ہیں لیکن غور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا اجنبی راستے سے توحید پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہر میرا منکر جو ہے وہ حقیقت میں مجھے مانتا ہے، ہر انکار کی تہ اور پس منظر میں کوئی نہ کوئی اقرار چھپا ہوتا ہے۔ نہیں غور کیا اس جملے پر؟ ہر انکار کے تہ میں کوئی نہ کوئی اقرار چھپا ہوتا ہے۔ اگر اس نے مجھے محسوس نہیں کیا تو انکار کاہے کا کر رہا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی اس کا انکار کیسا؟ میں موضوع ہی کیسا بنا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محسوس نہیں کر رہا ہے تو انکار کیسے کر رہا ہے؟ اسی لیے تنہائی میں جا کے پوچھو تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور اگر نہ بھی کہے کوئی اللہ تو ناموں کے اختلاف سے میں تو نہیں بدل جاؤں گا۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں مجھے مان رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ میں منزل ہوں، میں جھگڑا نہیں ہوں۔ یہ ساری ادیان کی دیواریں جو اٹھی ہے تمہاری، یہ کاہے کے بارے میں ہے؟ منزل کے بارے میں نہیں ہے، یا راہ کے بارے میں ہے، یا راہبر کے بارے میں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے کسی سے بھی یہ دعا نہیں کرائی ہے کہ تم منزل تک آؤ۔ غور فرمائیں، میں نے کبھی کسی بھی بندے سے یہ دعا نہیں کروائی کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگارہ مجھے منزل تک پہنچا دے۔ منزل کا جھگڑا ہی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے منزل کی دعا اس لیے نہیں کرائی ہے کہ پھر ہر ایک منزل مجھے بنا کے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے راستے سے مجھ تک آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تھوڑی سی گہری فلسفی ہے مگر ماشاءاللہ آپ صاحبان مطالعہ ہیں کہ میں نے منزل کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو مجھ تک نہ آئے گا؟ میں تو خود کہہ چکا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو خود کہہ چکا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، عبث کھلواڑ میں پیدا کر دیا، اور کیا تم ہم تک پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ کون ایسا ہے جسے یقین نہیں ہے؟ ارے جسے اپنی زندگی میں یقین نہ ہو دوسروں کو دیکھ کے تو سمجھ جاتا ہے کہ کہیں سے آیا تھا کہیں گیا۔ اب وہ محبوبوں سے ملاقات تو نہیں رہ جاتی، ظاہر ہے کہ جس سے تعلقات تھے اس سے گفتگو ہو رہی ہے، زندگی ساتھ میں گزر رہی ہے اور عہد و پیمانے وفا ہو رہا ہے کہ بیچ ہی میں وہ چل دیا، اور ساری محبتوں کا صلہ کیا ملا؟ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے بعد دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ تو اس عالم کی پائیداری خود بخود بتا رہی ہے کہ کہیں سے آئی ہے ساری کائنات، کہیں جائے گی۔ مانو گے کیسے نہیں؟ یہ تو تمہارا عقلی تجربہ ہے۔ ہم نے شاید حیات اور موت کو اسی لیے رکھا ہے کہ حیات میں بھی عبرتیں ہیں اور موت میں بھی عبرتیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ تم میں آزمائیں ہم کہ کون جو ہے ازرو عمل حسن ہے۔ کہیں سے آنا بے اختیار اور کہیں چلا جانا بے اختیار، نہ یہ معلوم کہ کہاں آئیں گے، نہ یہ معلوم کہ کب آئیں گے، نہ یہ معلوم کہ کہاں سے جائیں گے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کس زمین پر موت آئے گی۔ رہتا کہیں تھا 80 سال، موت کہیں آئی، کب آیا ہے نہیں معلوم، کہاں آئے گا نہیں معلوم، کب جائے گا نہیں معلوم، کہاں سے جائے گا نہیں معلوم۔ کیا یہ تجربات کم ہے اس بات کے لیے کہ کوئی منزل ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا؟ اور یہ رجوع اور راجعون، پلٹ کے وہی جاتا ہے جو کہیں سے آیا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو منزل کا اختلاف نہیں ہے،
ساری کائنات کی منزل اول میں ہی، منزل آخر وہی، نقطہ اختتام سفر میں ہی، نقطہ آغاز سفر میں ہی، مجھے سے کائنات چلی ہے، ساری کائنات من اللہ ہے، الی اللہ ہے، مگر میں نے کسی سے نہیں کہا ہے کہ تم براہ راست منزل آ جاؤ. کب میں نے کسی سے دعا کروائی؟ کب میں نے کسی سے ڈیمانڈ کی کہ تم براہ راست منزل تک آ جاؤ؟ میں نے اگر دعا کرائی ہے تم سے تو کیا کرائی ہے؟ منزل کی دعا نہیں کرائی ہے، راہ کی دعا کرائی. اور ایک ایسی دعا کرائی میں نے کہ جو انسان 24 گھنٹے میں 10 بار وہ دعا نہ کرے ہوگا میرے ماننے والا، مگر دوسرا نہیں ثبوت دے سکتا، دوسرا گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے. یعنی وہ کہ 5 نمازوں میں ظاہر ہے کہ 2 رکعت بغیر الحمد کے نماز نہیں، اور الحمد کے سورے کے اندر یہی دعا ہے. آپ غور فرمائیں، منزل کی دعا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے منزل کی دعا نہیں کرائی ہے، میں نے راہ کی دعا کرائی ہے. اس وجہ سے یہ دعا کرائی ہے کہ کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے راستے نہ بنا لے، اور یہ نہ ہو کہ جس کا جیسے دل چاہے مجھے پوج لے. بھائی غور فرما رہے کہ نہیں؟ جیسے چاہے مجھے پوج لے. منزل بھی میں ہی ہوں، راہ بھی میں بناؤں گا اور بتاؤں گا، اور راہبر بھی میں بناؤں گا، میں بتاؤں گا. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دیں. تو راہ منزل میں ہوں، راہ کی دعا میں نے کرائی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کو آگے بڑھاؤں گا. بیچ میں آ گئی تھی بات کہ خداوند عالم کہہ رہا منزل میں ہوں، میرے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے وجود کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 2 انسانوں میں اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ میری پرستش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. نہ میں اختلافی ہوں، نہ میری بندگی اختلافی ہے. بھائی ہر ایک مجھے کو پوچھ رہا ہے، بھائی انداز الگ الگ ہے نا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہے، مون دھارن کیے ہوئے میری اپاسنا میری تپسیا کر رہا ہے، کوئی مجھے کو ورشپ کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے. بھائی انداز اختلاف ہے، انداز عبادت کے اختلاف ہے. تو اس کا منزل نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی جس سے بھی پوچھو، یہودی سے پوچھو کس کو مان رہا ہے کہ اللہ کو اپنا نام میرا بدل لے گا، وہ ایل کہہ دے گا، وہ جس کی جو زبان ہوگی. عیسائی سے پوچھو مجھے کو پوچھ رہا ہے، ہندو سے پوچھو میری ہی پرستش ہے، بدھسٹ سے پوچھو میری ہی پرستش ہے. ہر ایک جو ہے مجھے کو مان رہا ہے. نام کا اختلاف چھوڑو، مگر ہے وہی ایک ذات ہے کہ جس کو پوچھ رہا ہے. اور ظاہر ہے میں ہر ایک سے راضی نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ منزل میں ہی ہوں، مجھ تک آئے، مگر اپنے اپنے انداز میں آئے. تو مجھ میں اختلاف نہیں ہے، میرے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ میری عبادت ہونی چاہیے. ہر ایک ضرورت عبادت کو، ہر ایک منعم کے شکر کو ادا کرنا ضروری سمجھ رہا ہے. تو نہ میرے بارے میں اختلاف ہے، نہ میری عبادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہونی چاہیے. سارا اختلاف یا انداز عبادت کا ہے یا سلیقہ عبادت کا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اختلاف سلیقہ بندگی میں ہے، اختلاف آداب بندگی میں ہے. لہذا میں اختلافی نہیں ہوں، لہذا براہ راست مجھے پرکھ کے دیکھ. میں تیرے آبا و اجداد کی تقلید نہیں مانوں گا، میں تیرے کھوکھلے سجدے نہیں مانوں گا. اور یہ سمجھ لے کہ مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے ایسا جو کائنات میں مجھے نہیں مان رہا ہے؟ ایک ایک ذرہ میری پرستش کر رہا ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو بزبان بے زبانی میری حمد کی تسبیح نہ کرے. یہ بات اور ہے کہ تم کو شعور تسبیح نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پاتے ان میرے ذروں کی تسبیح. یہ میرے ذرے جو ہیں یہ گونگے نہیں ہیں، بلکہ تم بہرے ہو، تمہیں نہیں سنائی دیتا. کوئی کائنات میں وجود ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نہ مانے.
وہ زمین کا فرش زمردی ہو تو مجھے مانے، وہ عرش کا کہکشانی شامیانہ ہو تو مجھے سجدہ کرے، وہ قندیل شمس و قمر ہوں تو میری ہی دھن میں طواف کر رہے ہیں، میری ہی مرکز محبت کا، وہ دریاؤں کی روانی ہو، وہ موجوں کی طغیانی ہو تو مجھی کو مان رہی ہے، یہ دریا میری ہی دھن میں رواں ہیں، یہ موجیں ساحل سے سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں، یہ سیارے گردش جو کر رہے ہیں یہ کسی مرکز محبت کا طواف کر رہے ہیں، یہ مرغان خوش اعلان کی نغمہ سرائیاں یہ حقیقت میں میری ہی محبت کا ترانہ پڑھ رہی ہیں، یہ مادر گیتی کے سنگلاخ سینے کو شگافتہ کر کے جو کوپل نکل رہی ہے بیچ سے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ علو کی تلاش میں ہے، یہ کسی اپنے منعم کی تلاش میں ہے۔ کون ہے ایسا پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق نغمگی اور موسیقیت کو تسکین دے رہی ہے؟ یہ حقیقت میں میری ہی محبت کے ترانے پڑھ رہی ہے۔ میں بے نیاز سجدہ ہوں، ذوی العقول مجھے سجدہ کریں، غیر ذوی العقول مجھے سجدہ کریں، ذرہ بے مایا ہو تو مجھے سجدہ کرے، آفتاب عالم تاب ہو تو مجھے سجدہ کرے، قندیل شمس و قمر ہو تو مجھے سجدہ کرے۔ بھائی وَيَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ حکیم اللہ یہی تو کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ان کا اپنا اپنا سجدہ ہے، اپنی اپنی نمازیں ہیں۔ وَكُلٌّ عَلِمَ صَلَاتَهُمْ وَتَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر شے کی جو ہے ایک صلاۃ ہے، وہ اپنی صلاح کو جانتا ہے، وہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ تو مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، مجھے کائنات پوری سجدہ کر رہی ہے، ملائکہ مقربین مجھی کو سجدہ کریں، حاملان عرش مجھی کو سجدہ کریں، خزان جنت و نار مجھی کو سجدہ کریں، نان انٹلیکچوئلز اور انٹلیکچوئلز مجھی کو سجدہ کریں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مجھی کو سجدہ کر رہی ہے۔ میں تجھ سے مطالبہ سجدہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے سجدے کی ضرورت ہے، میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے، مجھے سجدوں کی طرح ضرورت نہیں ہے، مگر ایک فرق ہے، یہ کائنات بے اختیار مجھے سجدہ کر رہی ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات مجبور ہے مجھے سجدہ کرنے پر، مگر میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے۔ میری مشیت کو مزہ نہیں آتا جبری جبرا کے سجدوں میں، بلکہ میری مشیت کو مزہ آتا ہے اس سجدے میں جو اختیار سے کیا جائے، یعنی میری مشیت انتظار کر لے گی تیرے ایک اس سجدے اختیاری کا کہ جو کسی کے کہنے سے سجدہ نہ کر، اور ایسا سجدہ کر کہ سجدہ کر تو اپنے ارادے سے مگر سر اٹھانا اختیار سے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، مجھے سوچ کے مان، مجھے پرکھ کے مان، مجھے سمجھ کے مان۔ اگر تو نے اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کیا اور مجھے براہ راست پرکھ کے سجدہ کیا تو میری مشیت کو مزہ آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے نہ ماننے کا کسی سے شکوہ ہی نہیں کیا ہے، مجھے کون نہیں مانتا۔ توجہ کا طالب ہوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں، بہت خاص توجہ، پورے قرآن کے اندر خدا نے ایک آیت میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے کوئی مانتا نہیں۔ اگر شکوہ ہے قرآن مجید میں، نہ ماننے کا شکوہ نہیں ہے بلکہ ناقدری کا شکوہ ہے، ناقدری کا شکوہ ہے، یعنی اس کا شکوہ نہیں ہے کہ کسی نے مانا نہیں مجھے، مانتے تو سب ہیں، مگر خدا کو شکوہ کیا ہے کہ مجھے مان کے مجھے میری قدر سے گرا کے، میری منزلت سے گرا کے مانا گیا۔ میں آیت پڑھ دوں تو شاید آپ کو مزہ آ جائے۔ ایک آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نے کہا کہ مجھے کوئی مانتا نہیں، کوئی آیت نہیں ہے، مگر شکوہ کاہے کا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، اٹھا کے دیکھیں قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، مگر یہی درد دل مشیت اس آیت میں چھپا ہوا ہے، یہی انسان کی بدذوقی کا اس میں مرثیہ پڑھا گیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی۔ ان بدذوقوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جو اس کا حق قدردانی تھا۔ میں بڑے اہم موڑ پہ آپ کو لے آیا ہوں۔ اسلام میں عقائد کا مزاج کیا ہے غور فرمائیں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مانتا نہیں،
مانتے تو بہت سے لوگ ہیں مجھے، کوئی ایسا نہیں جو مجھے نہ مانتا ہو، مگر مجھے مان کے میرے معیار سے مجھے گرا کے مانا گیا۔ پھر سے غور کریں، میں بنیاد تشیع، مکتب اہل بیت کی جو بنیاد ہے اور جو قرآن جس کا شکوہ کر رہا ہے، اللہ نے نہ ماننے کا شکوہ قرآن مجید میں نہیں کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ان بدذوقوں نے قدر نہیں کی اللہ کی۔ ناقدری کا شکوہ بالکل نہ ماننے والے سے نہیں کیا جاتا، ناقدری کا شکوہ اسی سے کیا جاتا ہے کہ جو ماننے کا دعویٰ تو کرے مگر معیار سے گرا کے مانے اور قدر نہ کرے، اس معیار کے نہ مانے کہ جس معیار کا محبوب ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بس مجھے جیسا تیسا، توجہ، اللہ کو معاذ اللہ یہ ہوکا نہیں ہے کہ اسے بس جیسا تیسا مان ہی لیا جائے۔ یہ دنیا کے بے کمال اور بے ہنر لوگ ہوتے ہیں کہ جو الٹے سیدھے بے معرفت کے قدردانوں کے جھرمٹ میں بھی خوش رہتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے، تھوڑا ہی صحیح مان تو رہا ہے۔ یہ سیاست مداروں کے ووٹ نہیں ہیں کہ جہاں پہ انسان گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے، یہ اس کی جمہوریت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہی کیا کم غنیمت ہے کہ پارٹی میں ہے، نہیں، بلکہ دین خدا میں مزاج بالکل اس کا الٹا ہے۔ اللہ کا مشیت کو بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے وحشت ہے۔ بھائی میں سمجھ رہا ہوں میرے اشارے بڑے باریک و محرمانہ ہیں، مگر آپ کی سماعتیں بھی ماشاءاللہ باریک ہیں۔ خداوند عالم مشیت کو وحشت ہے بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، بغیر پرکھے، بغیر سمجھے، بغیر حلق سے اترے، بغیر مجھے براہ راست میری قدر و منزلت اور معیار و میرے لیول کو پہچانے بغیر مجھے مت مانو۔ یعنی معیار سے گرا کے ماننے سے بہتر ہے کہ ابھی نہ مانو۔ اے کاش کہ میرے جملوں کی گہرائی پہ آپ جاتے، مجھے ابھی نہ مانو اس لیے کہ جو بہت جلدی بغیر پرکھے عقیدت مند ہو جاتے ہیں وہ اتنی ہی جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس تو کریں اپنے روزمرہ کی دنیا میں، جو بغیر پرکھے ہوئے بہت جلدی دل دے بیٹھتے ہیں وہ اتنی ہی جلدی بدگمان بھی ہو جاتے، کیونکہ پرکھ کے نہیں مانا ہے نا، داہنے بائیں کی مصلحتیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو میرے کاروان دین میں بغیر مجھے پرکھے ہوئے شامل ہو گئے، جب میدانوں میں مصیبت کا وقت پڑا تو جتنی جلدی آئے تھے اتنی ہی جلدی فرار بھی کر گئے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں تو درد قلب مشیت کیا ہے؟ نہ ماننے کا شکوہ نہیں ہے، بلکہ مان کے معیار سے گرا کے ماننے کا شکوہ۔ مجھے ایک کافر کا ابتدائی اور تحقیقی مخلصانہ کفر زیادہ پسند ہے اس جلد باز کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے کلمے اور اسلام سے کہ جو بغیر پرکھے ہوئے آ گیا ہے۔ اگر وہ کافر میری تلاش میں نے خمیر بشریت میں تلاش مسجود و تلاش خدا رکھی ہے، اگر کوئی کافر ابھی کافر ہے مگر آیات آفاق و انفس کائنات اور اپنے وجود کی نشانیوں میں اگر وہ تفکر کر رہا ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے ایک غافل مسلمان سے زیادہ ایک کافر کا تفکر پسند ہے،
الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. اللہ اپریشیٹ کر رہا ہے ان متفکرین کو کہ جو میری زمین اور آسمان کی خلق اور نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی عجیب چیز ان نشانیوں میں نظر آتی ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، تو نے انہیں یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا. شرط یہ ہے کہ مکاری نہ کرے، تفکر کرنے میں نشانی نظر آئے تو سرنڈر ہو جائے. لہذا ایک کافر کا ابتدائی تحقیقی مخلصانہ کفر جو اب تک ابھی مجھ تک آیا نہیں ہے مگر مجھے تلاش کرنے میں جستجو کر رہا ہے، وسائل عقل اور وجود کو استعمال کر رہا ہے اور مجھ سے قریب دھیرے دھیرے آ رہا ہے، اس کافر کا تحقیقی کفر کہ جو دھیرے دھیرے مجھ تک پرکھ کے آ رہا ہے میرے لیول کو پہچان کے، اس مسلمان بے معرفت کے، مسلمان کی جلد بازی کے اسلام اور کلمے سے زیادہ مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ یہ آیا ہے، اگر یہ آئے گا تحقیق کر کے تو اگر کبھی میرے دین کی راہ میں گلا بھی کٹے گا تو بدگمان نہ ہوگا، اور جو بغیر پرکھے آ گیا ہے یہ خود بھی رسوا ہوگا، میرے دین کو بھی رسوا کرے گا. پوری کہانی میں اسلام کی کہہ رہا ہوں انہی لفظوں میں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ نے، بیدار رہیے گا، اللہ نے نہ ماننے کا شکوہ نہیں کیا بلکہ مان کے معیار سے گرا کے ماننے کا شکوہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مان لینے سے بیڑا پار نہیں ہونے والا، بلکہ جب تک کہ اللہ کو اس معیار سے نہ مانا جائے جس معیار کا اللہ ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو فقط رسول اللہ مان لینے سے کام نہیں ہو جائے گا، لیول تو لگ جائے گا مسلمان کا. بھئی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دین خدا کا مزاج یہ ہے کہ جو جس معیار کا ہو اس کو اس معیار سے مانو، اس معیار سے گرا کے مانا تو کیا مانا؟ مانتا کون نہیں ہے؟ بھائی غور نہیں فرما رہے ہیں، مانتا کون نہیں ہے؟ ارے آپ کا دشمن بھی آپ کو کسی نہ کسی اینگل سے مانتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے معیار سے گرا کے مانا تو نہیں قبول ہے، تو پھر محمد کو رسول اللہ مان لینے سے کوئی نجات نہیں پا جائے گا جب تک کہ محمد کو اس معیار کا نہ مانو کہ جس معیار کے وہ ہیں اور اللہ نے بنایا اور اللہ نے منوایا. تو پھر آل محمد کو بھی فقط مان لینے سے حق محبت اور دین نہیں ادا ہو جائے گا، بلکہ جس لیول کے آل محمد کو اللہ و رسول و قرآن نے منوایا ہے اس معیار سے گرا کے مانا تو اس سے بہتر ہے کہ نہ مانو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات محمد محمد وآل محمد. بات کو سمیٹنے کے لیے، آپ کی زحمتیں تمام کرنے کے لیے ایک صلوات اور پڑھ دے تو بہت اہم پورشن میری تقریر کا رہ جائے گا، لہذا چند منٹ کی زحمتیں آپ کو اور دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ میری تمہید جو ہے وہ اگلی مجلسوں میں آپ کے کام آئے گی. میں ذرا کانکریٹ تمہید بٹھا کے آپ کے ذہنوں میں آپ کو موضوع سے آشنا کرانا چاہ رہا تھا. بھائی اگر خداوند عالم کو فقط ماننا پسند ہوتا تو پھر ابلیس بھی تو مانتا تھا اسے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ میں دلیل پہ دلیل اسی بات کی دے رہا ہوں کہ دین خدا کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے ماننا ہے تو میرے معیار سے مان، بلکہ اللہ بالکل نہ ماننے والے سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا قریب آ کے ماننا مگر معیار سے گرا کے ماننا. مانتا مجھے کون نہیں ہے؟ ارے مجھے تو مشرک بھی مانتا ہے. بھائی مشرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کو پہلے نہ مانے. تو بالکل ٹیکنیکل بات ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا شریک کرے گا؟ مشرک وہی ہے جو پہلے اللہ کو مانے. نہیں غور کیا جملے پر؟ مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانے اور پہلے اللہ کو مانے اور سب سے زیادہ اللہ ہی کو مانے. مگر اللہ مشرک سے کس لیے راضی نہیں؟ اس لیے راضی نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے معیار کے خلاف ہے کہ میرا کسی کو شریک قرار دو.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیطان بھی مانتا تھا، ابلیس بھی اللہ کو مانتا تھا، اور وہ تو اتنا مانتا تھا کہ مخلصانہ مشورہ دینے لگا تھا کہ یہ تیری ڈکٹیٹری میں یہ ڈیموکریسی کیسی، یہ بس اب تک تیرا سجدہ تھا، یہ بیچ میں آدم وادم کہاں سے آ گئے میرے سامنے کے پیدا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی ابلیسی ذہنیت ہے. آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم کو فقط ماننا نہیں چاہیے، بلکہ جس معیار اور جس لیول کا ہے اس لیول کا اسے ماننا پڑے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے تو سب مانتے ہیں مگر بہت کم ایسے ہیں جو میری مانتے ہیں. نہیں بلکہ الفاظ بدل دوں، خدا یہ شکوہ یہ اللہ کو ہے کہ مجھے سب سجدہ کرتے ہیں مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. لفظوں کی تہوے اترے تو مزہ آئے گا. مجھے تو ہر ایک سجدہ کرتا ہے مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. ابلیس بھی مجھے کو سجدہ کر رہا تھا مگر مجھے کو مشورہ دے بیٹھا، انکار سجدہ کر دیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ تفصیل پھر کبھی پڑھوں گا. لیکن آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم نے شیطان سے بھی انکار سجدہ کا شکوہ نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. آیت موجود ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ نہ کیا. سجدے کی اسے کمی کہاں ہے؟ سجدہ تو وہ کر ہی رہا تھا اللہ کا پہلے بھی، بلکہ اب بھی بس اللہ ہی کا سجدہ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ نتیجہ دیکھیں، میں نتیجے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. خداوند عالم نے کیا شکوہ کیا ابلیس سے؟ نہیں، اور بھی خطرناک ایک شکوہ ہے بڑا، جہاں پر روح عبادت چھپی ہوئی ہے. خداوند عالم نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد اذ امرتک. او سر پھرے، او پیر نابالغ، تجھے اپنے کثرت سجدہ پہ بڑا ناز تھا. تو اپنی جبین میں تڑپتے ہوئے سجدوں کا خراج پیش کر رہا تھا مجھے، اور اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا سجدہ گزار تھا کہ تو نے میرے افلاک کے چپے چپے میں اپنی جبین کے سجدوں کو بو دیا، میرے آسمانوں کو اپنے سجدوں کی کشتزار بنا دیا. مگر میں تیرا امتحان لوں گا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند عالم نے جب اس نے انکار سجدہ کیا تو شکوہ کیا کیا؟ شکوہ یہ کیا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک. تجھے کیا ہو گیا تھا سر پھرے کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا. میرا حکم تھا. یہ نہیں کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. درد مشیت یہی پہ چھپا ہوا ہے. تو نے سجدہ کیوں نہ کیا اذ امرتک جبکہ میرا امر تھا. یہ کیوں دیکھا تو نے کہ کہاں جھکایا؟ یہ کیوں نہ دیکھا کہ کس نے جھکایا، کس کا حکم تھا؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. یہ کیوں تو دیکھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ. بس بیان دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا کل اس کو کنٹینیو کروں گا، لیکن بس اختتامی 2 جملے بولنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند عالم نے ابلیس سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. سجدے کی کمی نہیں ہے، سجدہ تو کر ہی رہا تھا. بقول تیرے کہ تو میرا ہی سجدہ اب تک کر رہا تھا نا، تو میرا سجدہ اپنی خواہش سے کر رہا تھا یا میرا سجدہ میرے لیے کر رہا تھا؟ بھائی غور کیجئے گا. بھائی یہی راز بندگی اللہ نے بتانے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ملائے اعلیٰ میں ہوا. ایک سجدے کا اتنا خطرناک اللہ نے امتحان لیا کہ جو اب تک سجدے ہی کرتا چلا رہا تھا اللہ نے ایسا امتحان لیا. ایک سجدے کا امتحان لیا کہ جس سجدے کے بعد وہ سجدہ کرنے کے لائق نہ رہ گیا. کثرت سجدہ پہ اترانے والا. خداوند عالم نے کہا میں جبر نہیں کرتا مگر جو میرا سجدہ میرے لیے نہیں کرتے کسی اور مصلحت سے کرتے ہیں میں ان سجدوں کا پول بھی کھول دیتا ہوں. جو میرے کاروان دین میں کسی اور ناپاک غرض سے شامل ہوتے ہیں میں آخر میں پردہ ہٹا کے رہتا ہوں. نہیں غور فرمایا میں کیا کہہ گیا؟ خیر بہرحال یہ باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ. بڑے دلچسپ موضوع پہ بات آئی تھی کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. خداوند عالم نے شکوہ کیا کیا؟
ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کیا ہو گیا تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا؟ غور کیجئے گا، میرا حکم تھا، یعنی جان بندگی سجدہ نہیں ہے. جان بندگی جو ہے وہ ظاہری عبادتیں، نماز، روزہ، سجدہ، خمس، زکات، جہاد، یہ سب نہیں ہے. جان بندگی ہے امر خدا کا امتثال، حکم خدا کی اطاعت. یہ ہے روح بندگی، یعنی جس وقت جو رضا خدا ہو وہ کیا جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہو تو نماز پڑھنا، سجدے کرنا بندگی، اور اگر اللہ کی رضا ہو تو نماز کو ترک کر کے سو جانا بندگی. ابھی اذان عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ماشاءاللہ اذان عالیہ پہنچے ہوں گے. اگر خداوند عالم کی رضا اور مصلحت مشیت اسی میں ہو، اللہ کی رضا اسی میں ہو کہ راتوں کو جاگ جاگ کے اس کے سجدے اور نمازیں پڑھنا، اگر یہی رضا خدا ہو تو وہ جانے بندگی. اور اگر اللہ کی رضا اور مشیت یہ ہو کہ اسے ترک کر کے سو جایا جائے چادر تان کے، تو وہ ہے جانے بندگی. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ علی نے نمازوں میں رضا کا سودا نہیں کیا، بلکہ جب شب ہجرت بستر رسول پہ سو گئے تب رضا خدا خریدی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اس کا تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں. ایک اور صلوات پڑھیں، تھکا دیا آپ کے مائک میں. ایک صلوات اور ہمت افزائی کریں. میں کیا عرض کروں، بہت دلچسپ موڑ پہ گفتگو آ گئی ہے، مگر میں لگام دے رہا ہوں اپنے بیان کو تاکہ آپ کا وقت ضائع زیادہ خرچ نہ ہو. ایک صلوات وہاں پر رہن دے، بس بیٹھ جائیں. بس ٹھیک ہے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکرا نہیں ہے. مجھے پرکھ کے مان، مجھے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے. یہی راز بندگی کھولنے کے لیے اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک سجدے کا ملائکہ کے درمیان جو وہ گھس بیٹھیا، وہ نامحرم جو اللہ میاں کا صحابی بن گیا تھا، وہ عالم ملکوت کا نامحرم گھس بیٹھیا کہ جو کھوکھلے سجدے کر رہا تھا اور صفوف ملائکہ میں کوہنیاں مار کے آگے بڑھ کے اپنی ظاہری بندگی پہ ناز کرنے والا، وہ سجدے کر کر کے اپنی مستقبل سازی کی فکر میں تھا. مگر میرا علم ازلی و ابدی تو اس کے خاکستر وجود میں دبی ہوئی بغاوت کی چنگاریوں کو دیکھ رہا تھا. مگر میں نے اسے ابھی اپنی بارگاہ سے کیوں نہ نکالا؟ اس لیے کہ میرے عدل کا تقاضا ہے کہ میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا. وہ سجدے کر رہا تھا اس لیے کہ یہ سجدے مستقبل میں کام آئیں گے، شاید کسی منصب کے استحقاق کی دلیل بن جائیں یہ عبادتیں. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو باریک اشارے سمجھنے والے سامعین ہیں، گزشتہ سال کا تجربہ ہے. وہ مستقبل سازی کے لیے میری بندگی کر رہا تھا، مگر وہ میرے سیدھے سادے بھولے بھالے معصوم ملائکہ کو تو اپنے کھوکھلے سجدوں سے فریب دے سکتا تھا، مگر مجھ عالم ازلی اور ابدی سے میری ہی مخلوق اپنا کوئی بہروپ بدل کے، اور کیا وہ اپنی خباثت نفسانی کو مجھ سے چھپا سکتی ہے؟ وہ سجدے کر کر کے مستقبل سازی میں تھا، میری مشیت بھی اپنے شکار کی تلاش میں تھی. میرے عدل کی پرابلم یہ تھی کہ میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اگر اب کوئی میرے نمائندے پہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن میں عرش پہ اسی لیے کرا رہا ہوں، ہزار غلط فہمیوں کے جواب دے رہا ہوں ابھی سے
کہ اگر کوئی میرے نمائندے پر یہ اعتراض کرے کہ انہیں اگر معلوم تھا کہ ان کے بعد یہ اہلو پہلو بیٹھنے والے ایسا ویسا کریں گے تو پھر اتنی قریب جگہ ہی کیوں دی؟ بھائی ہم کہیں گے کہ یہی اعتراض رسول اللہ سے پہلے اللہ پہ کرو کہ جب اسے معلوم تھا کہ اس کے وجود میں بغاوت کی چنگاریاں ہیں اور یہ کرنے والا ہے توہین میرے ولی اور میرے خلیفہ کی اور میرے امر کی سرتابی، تو اللہ میاں نے اس کو کیوں جگہ دی اتنی قریب؟ جو وہاں جواب ہوگا وہ وہی یہاں جواب ہوگا۔ وہاں عدل کے خلاف تھا کہ ظہور جرم سے پہلے سزا دی جائے، یہاں عصمت کے خلاف تھا کہ جرم سے پہلے مجرم کو سزا دی جائے۔ نہ اس نے اپنے علم باطن اور علم غیب سے فیصلہ کیا، نہ اس نے اپنے علم باطن سے فیصلہ کیا۔ ہاں ظہور جرم جب وہاں ہوا تو وہاں بھی کہا گیا کہ فخرج منہا انک رجیم، اور آخری وقت میں جب قرطاس و قلم مانگنے پر اس نے جرم کیا تو اس سے بھی کہا گیا قوموا انی، نکل جا یہاں سے باہر۔ اس نے عدل سے انکار کیا، اس نے عصمت سے انکار کیا۔ وہ شیطان جن میں سے تھا، یہ شیطان انس میں سے تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ کل بڑی تفصیلات ہیں اس موضوع کے اندر، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی اس نے انکار سجدہ کیا، اللہ نے کیا کہا؟ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تجھے کیا ہو گیا تھا تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے بندگی امر خدا کی اطاعت ہے۔ جس وقت جو امر خدا ہو وہی جانے بندگی ہے۔ جس وقت رضا خدا ہو، اللہ کی رضا ہو، تو راتوں کو جاگ جاگ کے نمازیں پڑھنا بندگی۔ اللہ کی رضا ہو تو وہ نمازیں ترک کر کے سو جانا ٹھاٹ سے بندگی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو مل جل کے صلوات شیعوں کے لہجے میں سب مل جل کے امام سے کہا گیا کہ آپ کا جیسا عبادت گزار، آپ کا جیسا سجدہ گزار چشم فلک نے مولا نہ دیکھا ہوگا، ایسا بندہ اللہ کا اتنا عبادت گزار کہ جس کا لقب زین العابدین سید الساجدین۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ کہنے لگے خاموش ہو جا، کبھی یہ کہنے کی جرأت نہ کرنا، شاید تجھ کو میرے جد علی ابن ابی طالب کی کیفیت و کثرت عبادت و بندگی کا شاید اندازہ نہیں ہے تجھے۔ میرا جد وہ تھا کہ خلوت تنہائی سے راتوں کو ہزار بار بلند تکبیر کی آواز آتی تھی، اور تقدیس و تحلیل و تکبیر و تسبیح و تجلیل الہی میں ساری رات تلاوت قرآن، ذکر خدا، قیام و قعود و رکوع و سجود و تسبیح میں ساری راتیں میرے جد کی گزرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ قبل فجر اگر ذرا سی دیر کے لیے پیٹھ بستر سے، استراحت کے بستر سے آشنا ہوئی تو یہ کربناک آواز میرے جد علی کے دہن سے نکلتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اے علی تیرے حدود مملکت میں کوئی بھوکا سو گیا ہو اور تو آ کے بستر استراحت پر آرام سے لیٹ گیا، اور میرا جد قبل طلوع سپیدہ سحری گلدستہ ازاں پر جا کر گلدستہ افق گلدستہ ازاں سے ماہ ابو طالب طلوع ہو کر ستارہ گانے فلک کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے غروب نہ کیا، علی جو ہے افق گلدستہ ازاں سے طلوع کر گیا۔ اتنا بڑا میرا جد عبادت گزار تھا۔ بس سمیٹا میں نے بات، تو آپ غور فرمائیں کہ اتنے بڑے عبادت گزار علی نے اپنی نمازوں میں رضا خدا کا سودا نہیں کیا، بلکہ شب ہجرت جب بستر رسول پہ سو گئے تلواروں کے سائے میں تو رضا کا سودا کیا۔ اور آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑا پیار کرتا ہے، یعنی مشیت جو ہے وہ نثار ہو رہی ہے اس ادائے علی پر۔
کہ ٹھاٹ سے تلواروں کے سائے میں چادر تان کے سو رہے ہیں، اور ایسا کہ کہتے ہیں کہ ایسا سویا کہ کبھی ایسی نیند نہ آئی تھی۔ کبھی مسلمانوں نے غور کیا کہ علی نے نماز میں رضا کا سودا نہ کیا؟ علی نے نماز میں رضا کا سودا نہیں کیا بلکہ نیند میں رضا کا سودا کیا۔ اب میں لفظوں کو بدل دوں، بھائی علی نے اللہ کی جو رضا خریدی وہ صلاح میں نہیں خریدی۔ بھائی کیا کہتے ہیں زبان عربی میں نماز کو؟ اور نیند کو کیا کہتے ہیں؟ نوم۔ بھائی اسی لہجے میں کہیے۔ اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں بھائی، غور فرمایا کہ نہیں؟ مسلمانوں غور کرو، علی نے صلاح میں رضا خدا نہیں خریدی بلکہ نوم میں رضا خدا خریدی، صلاح میں رضا خدا نہیں خریدی۔ مصلحت کیا ہے؟ ارے جس کی نیند رضا خرید لے اس کے سجدے کیسے ہوں گے؟ مگر کچھ تو مشیت سمجھانا چاہ رہی ہے۔ بھائی غور فرمایا، راز بندگی یہی ہے، جو راتوں کو نمازیں پڑھتا تھا سوتا نہ تھا کبھی، اللہ نے ایک رات اسے ایسا سلا دیا کہ کچھ تو فرق عابد و معبود رہ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غور فرمائیں، علی نے صلاح میں رضا کا سودا نہیں کیا بلکہ علی نے نوم میں رضا کا سودا کیا۔ اب کسی ملا و مؤذن میں دم ہو تو شب ہجرت کھڑے ہو کے یہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نہیں توجہ فرمائی؟ اب اگر شب ہجرت کو دیکھ کے کسی میں مجال ہو تو کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، بلکہ شب ہجرت تو کہنا پڑے گا کہ آج کی رات تو النوم خیر من الصلاۃ، ایسی نیند تو 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو رضا خدا ہو، بیدار ہے کہ نہیں ہے، وہی جان بندگی ہے۔ اما جس کی ایک ادا اللہ کی رضا خرید لے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ان کا وجود تو پیکر رضا ہوتا ہے، دادا ہو تو مرتضی ہوتا ہے، پوتا ہو تو رضا ہوتا ہے۔ یہ ہے، یہ رضا خدا کا پیکر ہے، یہ رضا خدا کا پیکر ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی نہیں قبول کی جب تک کہ یہ راضی نہ ہو جائے۔ الگ سے رضا اللہ کہنے سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا جب خریدار رضا علی ہے؟ مرکز رضا چہرہ سیدہ اور علی کے تاثرات ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے امپریشن نہیں ہے؟ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اور کسی کے رضا اور غضب کا مظہر اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ کوئی دکھا دے اللہ میاں کا چہرہ ہمیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ نے اپنی رضا اور اپنے غضب کو سمجھنے کے لیے اپنے چہرے بنائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ زہرا راضی ہے کہ نہیں، علی راضی ہے کہ نہیں۔ ان کا غضب اللہ کا غضب، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ بھئی یہی سبب ہے، توجہ بس زحمتیں آج تمام کی آج کی مناسبت سے، میری اور آپ کی توقعات سے آج کا وقت زیادہ صرف ہو گیا، مگر بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بڑی طویل تمہید ہو گئی تھی اور وہ تمہید مجھے فائدہ اس سے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا بات کو ختم کرتا ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رضا خدا کا پیکر ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا میں اپنی بندگی نہیں قبول کروں گا جب تک کہ تمہاری دستخط نہ ہو۔ کوئی کیا جانے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، انہی کے حوالے خدا بند عالم نے کر دیا۔ یہی وہ رابطہ ہے اہل بیت سے اللہ کا، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کی ولایت سے اور اہل بیت کی ولایت اور امامت کا یہی وہ رابطہ ہے کہ جسے امام رضا نے نیشاپور میں بیان کیا تھا۔ بندگی اللہ کی ہے، ادائیں ان کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، سند ان کی ہے، نام اعمال ہمارے اعمال کا ہے، مگر دستخط ان کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اب نیشاپور میں امام رضا تشریف ابھی لا رہے ہیں، خراسان گئے ہیں مامون رشید کے بلانے پر،
اور داخل ہو رہے ہیں تو روایات کہتی ہیں کہ 1,20,000 علماء اور محدثین و فقہا سونے اور چاندی کے قلم لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں، اور امام کی محمل جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کی سواری جب بیچو بیچ مجمع اجتہام میں آتی ہے تو سارا مجمع کہتا ہے کہ اے فرزند رسول عرصہ ہوا لہجہ رسالت سنے ہوئے، ایک حدیث ایسی بیان کر دیں آپ اپنے دہن سے جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے جد کی حدیث ہو۔ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، یہی وہ حدیث ہے کہ امام نے محمل سے اپنا روئے منور یعنی مہتاب امامت چمکا، پس پردہ حجاب پردہ محمل جو چہرہ آفتاب امامت چھپا ہوا تھا، امام نے چہرہ نوری نورانی کو باہر نکالا، ہر ایک نے زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ سمعت ابی، میں نے اپنے باپ موسیٰ بن جعفر سے سنا، یقولو سمع عن ابی، میرے باپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، جعفر صادق سے، عن ابی انہوں نے اپنے باپ محمد باقر، عن ابی انہوں نے اپنے باپ زین العابدین، عن ابی انہوں نے اپنے باپ حسین ابن علی، انہوں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب، انہو قال سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے کہا میں نے میکائیل سے، اور میکائیل نے کہا کہ ہم نے اسرافیل سے، اور اسرافیل نے کہا عن اللوح، لوح سے، اور لوح سے نے کہا عن القلم، اور قلم نے کہا عن اللہ۔ یہ سلسلہ ہے کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ وہ کہ جس میں کوئی چیز آ جائے تو محفوظ ہو جائے، فورٹ قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعہ امن میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے اسے امان مل گئی۔ یہ کہہ کے محمل کا پردہ گرا اور سواری آگے بڑھی کہ ایک ازدحام و جم غفیر، اور ہر طرف سے فریادوں کی آواز آنے لگی کہ للہ تھوڑا سا کلام اور کرے، ہم اور سننا چاہتے ہیں، ہم سیر نہیں ہوئے۔ تو آپ نے پھر چہرہ باہر نکال کے کہا کہ بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ امن ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ اس کے عذاب سے امان پا گیا، مگر اس کی ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، اور میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ ایک طرف حدیث ہے پیغمبر کی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اس کو حل کیسے کیا جائے کہ کلمہ لا الہ قلعہ ہے جو داخل ہو گیا وہ عذاب سے پناہ پا گیا، امان پا گیا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور میں ایک شرط ہوں۔ دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، حدیث قدسی پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا حصن ہے۔ فمن دخل حصنی میرے میں عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ ایک طرف کلمہ توحید ہے، اللہ کی امان کا قلعہ، ایک طرف ولایت علی ہے، یہی ارتباط بتایا جا رہا ہے کہ جو ولایت علی نہیں قبول کرے گا وہ قلعہ امن الہی میں نہیں شامل ہو سکتا، اور امام رضا کہہ رہے ہیں میں بھی اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی جو میری ولایت نہ قبول کرے گا اور علی کے بعد والے ائمہ کی آخری تک وہ علی کی ولایت نہ پائے گا، جو علی کی ولایت نہ قبول کرے گا وہ اللہ کی ولایت نہ پائے گا۔ یعنی یہی سے اللہ بندگی بتا رہا ہے کہ بندگی میری ہے، چلے گی ان کے کہنے سے، ان کی اداؤں سے، مجھے کسی کے اعمال سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون عمل کیا کر رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کس کی نگرانی میں کر رہا ہے، کس کی سند سے کر رہا ہے، اور نام اعمال پہ کس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بس عزیزوں یہ وہ ہے پیکر رضا، یہ وہ پیکر رضا و تسلیم الہی ہیں کہ جن کی ادا بندگی بن جائے، جن کی ادائیں بندگی بن جائیں۔ یہ وہ ہیں
کہ جن کی رضا اللہ کی رضا، جن کا غضب اللہ کا غضب. آل محمد کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ دنیا کے بے ہنر و بے کمال ہوتے ہیں کہ جو قریب بھی آتے ہیں تو کسی سیاسی غرض سے، قریب بلاتے بھی ہیں تو کسی سیاسی غرض سے. امام کو بلا اس لیے رہا تھا کہ دنیا کو یہ بتائے بظاہر، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ مسند رسالت ہے، یہ انہی کی خلافت کا سلسلہ ہے کہ جس کا ڈھرا جو ہے بعد غدیر بگاڑ دیا گیا تھا. مگر اتنا تو انسیکیورٹی ہر ایک کو رہی ہے مسند پہ بیٹھنے کے بعد کہ اس کے حقیقی حقدار یہی لوگ ہیں. بنی امیہ کو بڑی عداوت تھی، مگر بنی عباس خاندانی ہیں، رسول کے چچا کی اولاد ہیں. انہوں نے بظاہر اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا، بلکہ انہی کی قتل حسین کا بدلہ لینے کے بہانے، یا سارات الحسین کہنے کے بہانے ہی بنی امیہ کو جو ہے انہوں نے ڈومینیٹ کیا اور اس کے بعد اقتدار پر آ کر بیٹھے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ بنی امیہ سے زیادہ خطرناک اور ظالم جو ہے اہل بیت کے حق میں بنی عباس ثابت ہوئے. چنانچہ بلایا اور اب جو یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد جو عید آئی تو امام اپنے جد کے انداز میں جو سر برہنا پا برہنا عیدگاہ کی طرف مسجد کی طرف جو بڑھے، جو ہیبت کہ امام تکبیر بلند کرتے تھے تو زمین اور آسمان سے لبیک کی آواز آتی تھی. یہ دیکھ کے باطل گھبرا گیا. وہ سمجھ گئے کہ توجہات دنیا تو ان کی طرف جا رہی ہے، تو میں تخت پہ تو میں یوں ہی بیٹھا ہوا ہوں، بغاوت ہو جائے گی. اس لیے کہ آل محمد وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے بول کے اپنی طرف دعوت دے، بلکہ ان کے کمالات اور ان کی بندگی اور ان کے فضائل، ان کی عصمت اور ان کی بے عیبی جو ہے وہ خود بخود کائنات کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. بس زحمتیں آپ کی تمام کر دی میں نے، برداشت نہ ہوا ظالم کو. بروایت 17 صفر امام کی شہادت کی تاریخ ہے، 148 ہجری 11 ذیقعد 148 ہجری ولادت. 17 صفر اور بروایت 29 صفر بھی ہے، 203 ہجری شہادت. مشکل سے 55 سال کی عمر. میں نے عرض کیا کہ دشمن ہمیشہ شم امامت کے در پہ رہا، بلایا بھی ہے مگر اب جان کا در پہ ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے جان کو، جبکہ دامادی میں بھی آ چکے ہیں. اسی لیے کہا تھا سیاست پدر مادر ندارت، سیاست کے ماں باپ نہیں ہوتے. کئی بار آپ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی، مگر امام مشیت اللہ کا ظرف ہوتا ہے. جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جب لقاء خدا کا وقت آتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وسیلے اور کس بہانے سے اللہ سے ملاقات ہوگی. آج وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر جانتے تھے کہ اگر اس میں زہر ہے تو کیوں کھا لیا، یہ تو ہلاکت ہوئی. ایک جملہ اگر آپ اس کو حل کر سکے خود سے، انشاءاللہ کبھی تشریح کروں گا کہ ہلاکت اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت جانتا ہی نہ ہو اور اپنی موت کے لیے اقدام کر دے. جو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کا محرم ہی نہ ہو، وہ جانتا ہی نہ ہو کہ اللہ مجھے بلانا چاہ رہا ہے، وہ اقدام اگر کر دے تو خودکشی اور ہلاکت کہلاتی ہے. مگر جو رضا خدا کا محرم ہو، جو خود مشیت اللہ ہو، اس سے بہتر کون جانے گا کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے. اور یہ امت وسط ہے، یعنی یہ کہ انہیں فزیکل ڈیتھ آ نہیں سکتی، لہذا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے لقاء اللہ کے لیے. تو اللہ ہی کا جب امر ہے کہ انگور کھا لے اور مجھ تک آ جا، تو لہذا یہ خودکشی نہیں ہے، کیونکہ عین مشیت خدا کے مطابق عمل ہو رہا ہے. اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے انگور، زہر. روایات میں ہے کہ انار بھی تھا، انگور بھی تھا. آپ نے انکار کیا جب اس نے کہا بسم اللہ ابن رسول اللہ، ضیافت کے انداز میں، اخلاقیات کے طور پر. مگر امام نے کہا نہیں، مگر اس نے شدید اصرار کیا، اور اس اصرار میں گویا دھمکی بھی چھپی تھی. تو امام نے اسے تناول فرما لیا. اتنا خطرناک زہر تھا کہ مدتوں اسے تیار کیا گیا ہے. کھایا اور بیت الشرف کی طرف اٹھ کے جانے لگے. کہنے لگا
آپ کی کچھ طبیعت ناساز لگ رہی ہے، کیسے مزاج؟ آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا اور کہا کہ جو تو چاہتا تھا وہی ہو گیا، یہی وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات اور میرے اجداد سے ملاقات کا۔ بس عزادارو چند فقرے اور زحمتیں تمام کر دیں آپ کی۔ امام بیت الشرف میں آئے، روایات کہتی ہیں گھر سے دور ہے، اہل و عیال مدینے میں ہیں، یہ غریب الغربا، امام کو اپنی غربت کا بڑا احساس تھا۔ ائمہ اہل بیت اس آپ کے اجداد کو بھی اپنے اس جگر کے ٹکڑے کی غربت، عالم غربت میں قبر ہونے کا بڑا احساس تھا۔ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا خراسان میں غریب الوطنی میں دفن ہوگا، جو اس کی جا کے زیارت کرے گا غریب الوطنی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ عزادارو بیت الشرف میں آئے، 3 دن گزر گئے، زہر کھا کے ویسے بھی عالم شدت عطش ہوتی ہے، التہاب ہوتا ہے، جگر بننے لگتا ہے۔ امام تڑپ رہے ہیں اور کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وصیتیں بھی کر دی آپ نے۔ بہت قریبی جو ایک شخص تھا اس سے وصیت آپ نے کی اور اس سے کہا کہ دیکھ یہ میرا وقت آ چکا ہے، اور یہ وصیت آپ نے زہر کھانے سے پہلے بھی اس سے کر دی تھی، چند دن پہلے، کہ دیکھ میں بتا رہا ہوں یہ راز رہے گا میرا، اگر تو اس راز کو فاش کرے گا تو میں جو ہوں قیامت میں اپنے جد سے تیرا شکوہ کروں گا۔ اس نے قسم کھائی کہ ہم نہیں کہیں گے، کہا اس طرح سے مجھے شہید کیا جائے گا، چند دن کے اندر ہی، بس میری موت کا وقت قریب ہے، لہٰذا یہ چاہے گا کہ اپنے باپ ہارون کے پشت پہ مجھ کو دفن کرے، مگر وہ کر نہ پائے گا، جب بھی وہاں پہ زمین کوئی کھودے گا تو کھد نہ پائے گی، بالآخر میں تجھے بتاتا ہوں کہ فلاں فلاں جگہ نشاندہی کی جہاں پہ قبر ہے، میری وہاں پہ قبر ہوگی، اور سب کچھ تیار رکھنا، مگر میری نماز جنازہ کوئی ابھی نہ پڑھائے، انتظار کرنا، کوئی جو ہے وہ نمودار ہوگا راہوار کے اوپر اور وہی شخص آ کر میری نماز پڑھائے گا۔ یہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے امام محمد تقی علیہ السلام۔ ہاں عزادارو، امام جو ہے وہ بستر مرگ کے اوپر، موت کے بستر کے اوپر تڑپ رہے، شدت عطش ہے، ادھر بہن کو یاد آئی بھائی کی، بس چند فقرے، یہ معصومہ قوم جو کہلاتی ہیں یہ چلی، بہن کو مدینے یاد آئی اور مدینے سے چلی ایک مدت سے۔ یہ عجب بھائی بہن کے رشتے ہیں، یہ حسین اور زینب کے بعد یہ نمونہ بھائی و بہن ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی سواری و محمل پہ سوار قم کے راستے سے جو داخل ہوئیں ایران میں، تو یہ شہر شیعوں کا شہر تھا۔ محمل کے پردے سے جھانک کے جو بی بی نے دیکھا تو عجب غم کی فضا، ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، ہر طرف عزاداری کا ماحول ہے، سکوت ہے۔ تو ایک بار کہا لوگوں سے، یہاں کے لوگوں سے معلوم کرو کہ یہاں کیا ہوا، کون سا سانحہ ہے، یہ پورا شہر کس کے غم کی فضاؤں میں ڈوبا ہوا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، شاہ خراسان پر فرزند رسول اللہ علی و زہرا کے بیٹے امام علی رضا خراسان میں غریب الوطنی میں دنیا سے گزر گئے۔ عزادارو، جیسے ہی معصومہ کو معلوم ہوا، ایسا دل کے اوپر اثر ہوا کہ فوراً برداشت نہ کر سکی، کہا کہ مجھے کسی گھر پہ اتارا جائے۔ اسی قم میں روضے کے قریب ہی کسی مومن کے گھر میں آپ کو اتارا گیا۔ عزادارو، زیادہ زندہ نہ رہ سکی، کوئی مرض نہ تھا معصوم ہے قم کو، فقط عالم غربت میں بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو بھائی کا مرثیہ پڑھتی ہوئی 3 دن میں بہن گزر گئی۔ ادھر امام رضا عالم غربت میں دفن ہو گئے، بیٹے نے امام محمد تقی نے دفن کر دیا۔ ارے میں دونوں کو تعزیت دینے کے لیے 2 جملے کہوں گا۔ اے امام محمد تقی، یقیناً آپ عالم غربت میں اپنے بابا کو دفن کرنے گئے، بابا غریب الوطنی میں دنیا سے گزرے، مگر آپ وقت آخر پہنچ تو گئے، اور ایسا تو نہ ہوا کہ گلا کٹا ہو، ارے خنجر سے اور لاش پامال ہوئی ہو، آپ نے غسل و کفن تو دیا، تشییع جنازہ تو ہوئی۔ ہائے سید سجاد بھی ایک بیٹا جو میدان کربلا میں اپنے بابا کے جنازے کو خاک و خون میں غلطا یوں ہی چھوڑ
ماحول کے اسیر ہو کے چل دیا. اے معصوم قوم, ارے آپ نے اپنے بھائی کا جنازہ بھی نہ دیکھا. اے معصوم قوم, فقط خبر اپنے بھائی کی عالم غربت میں سنی تو بہن بھائی کی موت کی خبر برداشت نہ کر پائی. آئیے زینب کے دل کی خبر لیجئے. ارے بھائی زیر خنجر کھڑی ہوئی وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے. تبھی تو تڑپ تڑپ کے کبھی عمر ابن سعد سے کہتی ہے کہ بچا لے. ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرے بھیا کے پشت پہ پشت گردن پہ خنجر چل رہا ہے, اور جب کبھی کوئی نہیں سنتا تو مدینے کا رخ کرتی ہے. اے نانا, ارے یہ کون ہے؟ صلی علیک ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعصاب. انا للہ و انا الیہ راجعون.